بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. ہمیشہ کی طرح آج ایک موضوع لے کر, نیا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہماری ہمیشہ سے کاوش رہی ہے گزشتہ 11 سال کے اس صوتی سفر میں کہ ہم ان ایشوز پہ بات کریں, ان شخصیات کے ساتھ جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں, جن پر بات کہنا اور سننا ہماری خواہشات میں شامل ہوتا ہے. آج کا موضوع مراعات کے شادیانے اور حادثات کے تازیانے. انتہائی اہم. ایک طرف تو سردار صغیر چغتائی, ان کی گاڑی کا حادثہ, جب تک ان کا جسد خاکی مل نہیں جاتا میں ان کو مرحوم نہیں کہوں گا. اللہ سے ہم اب بھی امید کرتے ہیں, اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی مہربانی کرے اور وہ زندہ سلامت اپنے پیاروں سے مل سکیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. حادثے کی بات, حادثے کا تازیانہ, اس کا تعلق یقیناً ان کی گاڑی کا وہ حادثہ جو آزاد کشمیر سے سفر کرتے ہوئے آزاد پتن کے قریب پیش آیا, اور مراعات کے شادیانے, اگر اس کو بھی ہم ایک تازیانہ کہہ لیں قوم کے لیے تو یہ شاید غلط نہ ہوگا, کہ ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے کہ غریبوں کے لیے, عام آدمی کے لیے کسی بھی قسم کی لیجسلیشن کی بات ہو, اگر وہ کسی حادثے میں اس کا کوئی پیارا جاں بحق ہو جائے, شہید ہو جائے یا زخمی ہو جائے, تو اس تک ریاست کی طرف سے, ریاست جو ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے, کوئی امداد پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے. اس کا کوئی شائبہ بھی نہیں ملتا ہمیں کہ قانون کے اندر کیا لکھا گیا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو, چاہے بیوروکریسی میں آپ ان کو شامل کر لیں, وہ لوگ چاہے ہماری اسمبلیز کے اندر ہوں, چاہے وہ بڑی سیٹوں کے اوپر ہوں, جب ان کے مشاہروں, ان کی مراعات میں اضافے کی بات ہوتی ہے تو بجلی کی صورت کے ساتھ وہ کام کر دیا جاتا ہے. اس وقت بھی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم, جو اب سابق وزیر اعظم ہو جائیں گے شاید الیکشن کے بعد, یا ممکن ہے نئے وزیر اعظم بن جائیں, لیکن سابق کا ایک لاحقہ تو لگے گا ان کے ساتھ, اور سابق ممبران اسمبلی, ان کی مراعات ریٹائر ہونے کے بعد جو کہ پہلے جتنی بھی تھیں اس میں اضافے کا بل ٹیبل کیا جا رہا ہے. تو اسے ہم مراعات کا شادیانہ نہیں بلکہ مراعات کا تازیانہ ہی کہیں گے. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں یہ دو باتیں؟ جنید انصاری صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ صرف آپ اور میں بلکہ FM 101 کی جو پوری یہاں پہ ٹیم ہے, ایک پھولوں کا گلدستہ ہے, جو ہم سب جو یہ سانحہ ہوا, آج 5واں روز ہے جناب سردار صغیر خان چغتائی جو ہیں, ان کے گاڑی کے ساتھ جو حادثہ ہوا, اور اس کے وجہ سے آزاد کشمیر کی جو فضا ہے اس وقت سوگوار ہے. اور یہ دیکھیں کہ آج دنیا میں کتنی ترقی ہو چکی ہے, کتنی ٹیکنالوجی آ چکی ہے. سمندر کے کئی ہزار فیٹ اور کئی سو فیٹ نیچے سے چیزیں جو ہیں وہ ٹائٹینک تک جو ہے وہ برآمد کر لیا گیا. لیکن ہماری بے بسی دیکھیں کہ ریاست کے ایک ممبر اسمبلی, ابھی وہ ڈی سیٹ نہیں ہوئے تھے اور امیدوار اسمبلی تھے, اور بحیثیت انسان ان دونوں چیزوں سے وہ بڑھ کے تھے. کیونکہ مجھے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں نے انہیں بولتے ہوئے بھی سنا, ان کی جو باڈی لینگویج تھی اور جو زبان تھی, وہ جو بات کہتے تھے وہ دل کو لگتی تھی, اور ان میں جو انسانیت کا عنصر تھا بڑا غالب تھا. وہ ہر کسی کو عزت دیتے تھے, احترام دیتے تھے, محبت دیتے تھے. لیکن ایک ایسا شخص کہ جو ریاست کی کریم میں سے تھا, وہ آج 5واں روز ہے انصاری صاحب. اور ہماری بے بسی یہ ہے کہ ایک طرف دنیا میں جو ہے وہ ٹائٹینک جو ہے وہ برآمد کر لیا گیا سمندر سے, اور ایک ڈبل کیبن گاڑی ہے, اور اس میں 3 قیمتی انسانی جانیں ہیں, اور ہیلی کاپٹر کے باوجود, غوطہ خوروں کے باوجود, وہ آج تک, ابھی تک جو ہے آخری اطلاعات جو ہیں وہ ریکور نہیں ہو سکا, جو کہ انتہائی افسوسناک امر ہے. اور یہاں آپ دیکھیں کہ سیٹ بیلٹ جو ہے, عام ایسے قانون شکن لوگ ہیں کہ کوئی کہیں پولیس والے کو دیکھیں گے تو شاید وہ کندھے پہ لٹکا لیں گے, تو ادروائز ہمیں رواج نہیں ہے. لیکن صغیر چغتائی صاحب جو ہے وہ قانون پسند آدمی تھے, انہوں نے, ان کا معمول تھا کہ جب بھی گاڑی میں بیٹھیں
وہ سیٹ بیلٹ باندھتے تھے. وہ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ سیٹ بیلٹ کی وجہ سے، کیونکہ گاڑی بھی دریا کی تہہ میں ہے جہاں بھی ہے، اور سیٹ بیلٹ کی وجہ ادروائز جو ہے وہ اکثر تیر جاتی ہیں پانی پہ باڑیاں. رائے صاحب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ 2005 کا زلزلہ آیا تھا. جی جی. تو اس وقت NDMA مختلف اداروں نے، وفاقی سطح کے ادارے جو تھے پاکستان کے، انہوں نے آ کے یہاں پہ ریلیف کا کام کیا. جی جی. پھر اب یہاں پہ آزاد کشمیر میں اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی SDMA کام کر رہا ہے. جی جی. اور چند ایک جگہیں جن کو ہم ڈیتھ ٹریپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ موت کے پھندے بن کر ویٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ جگہیں کہ یہاں پہ بندہ آئے. نیلم کی طرف چلے جائیں آپ. جی جی. پوری روڈ آپ ابھی بھی وہاں پہ سفر کر کے آئے ہیں. کوہالہ آزاد کی طرف دیکھ لیں اور آزاد پتن کی طرف دیکھ لیں. تو SDMA کیا اتنی بھی ان کی ابھی تک انہوں نے اپنے اندر یہ قابلیت ڈیولپ نہیں کی کہ یہاں پر ہی ان کے کچھ ہوتا ہو اور کچھ مشینری کوئی دیگر چیزیں موجود ہوں؟ یہ جنید انصار صاحب، میں متعدد مرتبہ میں آزاد پتن کے راستے مجھے راولہ کوٹ جانے کا اتفاق ہوا، باغ جانے کا اتفاق ہوا، لیکن بدقسمتی سے جو پنجاب کی طرف کا علاقہ ہے وہ آج کی حکومت پہ ہم الزام عائد نہیں کرتے، لیکن جب سے یہ خطہ آزاد ہوا ہے تب سے ٹریفک وہاں چل رہی ہے، لیکن کبھی بھی وہ جو ایریا ہے اس میں جو ہے کبھی بھی اس طرح سے وہ آپ کو سڑک جو ہے وہ بہتر حالت میں نہیں ملی، نہ ہی دیوار جو ہے اس کے ساتھ سیفٹی کی کوئی وہ وال وغیرہ بنائی گئی. اسی طرح آزاد کشمیر کی حدود میں داخل ہوں تو یہاں بھی کوئی آپ کو سیفٹی وال نظر نہیں آتی. اور جس طرح کہ آپ نے فرمایا، میں گیا ہوں یہاں سے مظفر آباد گیا ہوں، نیلم ویلی گیا ہوں، سودن گلی، گنگا چوٹی، باغ، راولہ کوٹ، اجیرہ، حویلی تک گیا ہوں، عباس پور گیا ہوں، لیکن تمام جگہوں کے آپ یہی سمجھیں کہ آپ وہ موت کا کنواں نہیں ہے، جس طرح وہاں پہ موٹر سائیکل اپنے کرتب دکھاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہمارے آپ دیکھیں تو انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میجارٹی جگہ ایسی ہے کہ وہاں پہ بالکل سیفٹی واضح نہیں ہماری جتنی بھی، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ پہاڑی خطہ ہے اور ہمارا اکثر جو سفر ہوتا ہے وہ سڑکوں کے کنارے دریا سے گزر ہوتا ہے، بڑی بڑی بلندی سے پہاڑیوں کی کے ساتھ کھائیاں کہیں کہیں سو جو ہے فٹ نیچے گہری ہیں، وہاں سے ہمارا گزر ہوتا ہے، لیکن آپ کو سیفٹی والز نہیں نظر آئیں گی. روڈ کی حالت بھی تسلی بخش نہیں ہے، اور بدقسمتی سے جو جہاں پہ سڑکیں بہتر کی گئی ہیں وہ بھی انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں پہ جو ٹریفک انجینئرنگ ہے اسے انوالو کرنے کی ضرورت تھی، تاکہ موڑ کم کیے جائیں اور جہاں بہت ضروری ہیں انہیں کشادہ کیا جائے، جہاں آسانی سے دو گاڑیاں گزر سکیں. تو انہوں نے وہ جو پرانی اربوں روپے کے بجٹ انہوں نے صرف کر دیے ہیں، لیکن وہی جو پرانی سڑکیں تھیں انہی کو انہوں نے کارپیٹ کر دیا، جس سے گاڑیوں کی پہلے سپیڈ تھوڑی کم ہوتی تھی، حادثات کم ہوتے تھے، اب سپیڈ بڑھ گئی ہے، سیفٹی کوئی نہیں ہے، جگہ جگہ پہ موڑ ہیں، جس سے اب حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے. اور دوسری جانب دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ سڑک پہ جب بھی گزریں تو اکثر انڈر ایج جو نوجوان ہیں وہ گاڑیاں چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو میچور ہیں انصاری صاحب ان کی بھی یہ کیفیت ہے کہ وہ بھی کسی ضابطے کو خاطر میں نہیں لاتے، کوئی دائیں سے اوورٹیک کر رہا ہے، کوئی بائیں سے اوورٹیک کر رہا ہے. آج کوئی میں واقعہ سن رہا ہوں، ہماری معزز عدلیہ کے ایک معزز رکن ہیں، جی جی، ان کی گاڑی کو وہ بالکل اکارڈنگ ٹو لا جا رہے تھے، جی جی، ان کی گاڑی کو کسی مدہوش بندے نے آ کے ہٹ کیا، اللہ پاک نے کوئی ان کے والدین کی نیک دعاؤں کے صدقے جی جی ان کو اور ان کے ساتھ جو گاڑی میں دیگر لوگ بیٹھے تھے ان کو بال بال بچائے. تو یہاں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں ہمارے جو یہاں پہ موٹر سائیکل ہیں، کتنی بہتات ہے موٹر سائیکلوں کی، اور وہ 80% موٹر سائیکل ایسے ہیں کہ جن کے ابھی وہ اپلائیڈ فار لگا ہوا ان پہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کی رجسٹریشن بھی نہیں ہوئی اور وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں؟ پھر وہ ایک بڑی نازک بات آپ کر گئے ہیں، تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ مجھے بھی آپ ایجوکیٹ کریں اور باقی سننے والے لوگوں کو بھی آپ رہنمائی کریں. یہ جو آپ نے انجینئرنگ کی بات کی ہے، ٹریفک انجینئرنگ کی، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم یہاں سے کوٹلی کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں کھنڈا موڑ اور مسلم موڑ ہوتے تھے، تو وہاں پہ تو ہم نے دیکھا تھا گاڑیاں بڑا سلو چلتی ہوتی تھی، ان کو خطرہ نہیں تھا ہوتا. یہ ٹریفک انجینئرنگ کا اس چیز سے کیا تعلق ہے؟ ایک پورا دیکھیں جی، انجینئرز کا ایک پورا شعبہ ہے جسے انوالو کر کے آپ دیکھیں کہ ہمارے آپ یہاں سے کوٹلی کا سفر کر لیں، دور نہ جائیں، جی جی،
کوئی شاید ہی کوئی ایسا موڑ ہوگا یہاں پہ جہاں یہ شہید موڑ نہ لکھا ہوگا. یہ وہ فار ایگزامپل یہ بشارت شہید موڑ جائے حادثہ, یہ فلاں جی ہمارے ایک ڈی ایس پی تھے پلندری میں, وہ ان کا لگا ہوا ہے. اس طرح بے شمار چپے چپے پہ آپ کو گزریں گے تو وہ شہید کسی کی تصویر لگی ہوگی. تو اس میں بڑی کوئی اتنی کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس انوالو نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے کہ یہ تھوڑی سی جگہ ہے, اسے آپ ہموار کر لیں, موڑ کم کر دیں, کہیں برج بنا دیں آپ, یا کہیں موڑ جو ہے وہ انہیں کشادہ کر دیں. لیکن جو اب کارپیٹ سڑکیں بنی ہیں اچھی بات ہے بنی ہیں, لیکن انہوں نے اسے بھی جو پرانی سڑک بنی ہوئی تھی اسی کو انہوں نے کارپیٹ کر دیا ہے. گاڑیوں کی رفتار میں اضافہ ہو گیا ہے, موڑوں میں کمی نہیں آئی ہے, تو اس سے حادثات میں مزید جو ہیں وہ اضافہ ہو گیا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا بے شک, لیکن اکثر حادثات ہوتے ہیں, اموات ہوتی ہیں, لیکن حکومت کی طرف سے جو ہے وہ معاوضہ نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے جی, چلو کچھ نہ کچھ تو حوصلہ افزائی ہو جائے اس خاندان کی جس کے ساتھ یہ وقت. پھر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارا کوئی نظام نہیں ہے. میں دنیا کے کئی ممالک میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے. پہلی بات ہے وہاں ان کی جو تھیوری بک ہے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے سے پہلے اس پہ 300-400 سوالات ہیں. جی جی, وہ اگر تھیوری بک آپ پڑھ لیں اور اس پہ 100% عمل کریں تو ذہن ہی نہیں مانتا کہ زندگی میں کبھی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. صحیح. اور پھر اگر کوئی گاڑی میں کوئی فالٹ ہے, کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو ہی گیا, تو اس میں وہاں جو معظم ممالک ہیں ان میں سب لوگوں کی انشورنس ہوتی ہے. بجائے وہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کے, وہ انشورنس نمبر کا تبادلہ کرتے ہیں. انشورنس کمپنیاں جو نقصان ہوتی ہے اس کا ازالہ کرتی ہیں, اور وہ آرام سے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے اٹ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ادھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ادھر جناب فائٹ شروع ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کے وہ ایکسیڈنٹ سے شاید کم نقصان ہو, ایک دوسرے کے جو ہیں وہ سر کھولنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس طرف ہماری حکومتیں جو ہیں وہ توجہ نہیں دیتی. اور دوسری جانب آپ دیکھیں جنید انصار صاحب, ابھی جو یہ عالیہ اجلاس ہوا ہے آزاد کشمیر اسمبلی کا, اس میں صدر, وزیر اعظم, وزراء, ممبران اسمبلی جو ہیں اور اسی طرح کے دیگر جو مرات یافتہ طبقات ہیں, بے پناہ ان کی مرات میں اضافہ کر دیا گیا کہ بس ایک دفعہ آپ وزیر بن گئے, ممبر اسمبلی بن گئے, صدر بن گئے, وزیر اعظم بن گئے, لائف ٹائم آپ کو جناب سرکاری گاڑی ہے فری, سرکاری ڈرائیور ہے وہ فری ہے, آپ کو جو ڈیزل پٹرول ہے وہ آپ کو فری ہے, آپ کا جو گارڈز ہیں آپ کی کوٹھیوں پہ تعینات ہو جائیں گے آپ کی حفاظت کے لیے. اور دوسری طرف جو یہ سب عام ایک غریب آدمی, ایک مزدور, ٹیکس پیئر کے پیسے سے آپ انجوائے کر رہے ہیں, اس کے خون پسینے پہ پل رہے ہیں. اور دوسری طرف دیکھیں آپ سڑکوں پہ موت بانٹ رہے ہیں, لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ جا رہی ہیں. کیا یہ تضاد ہے اتنا کھلا کہ بہت افسوس کی بات ہے. اب ہم چاہیں گے کہ کچھ ہم احباب سے بھی بات کرتے ہیں, مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کی رائے جانتے ہیں. آج کے موضوعات پہ چلتے ہیں ہم اپنے پہلے مہمان کی جانب. جی سامعین, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے معزز مہمان سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان, جو کہ سردار صغیر چغتائی کے قریبی ترین مشفق دوستوں میں شمار ہوتے تھے, ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے. سردار عتیق احمد خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سردار عتیق احمد خان صاحب, یہ جو حادثہ پیش آیا ہے سردار صغیر چغتائی صاحب کا, میں اب بھی مرحوم نہیں کہوں گا. اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ بھی امید کر سکتے ہیں. اس حادثے پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ حادثہ ایک کوسچن مارک چھوڑ گیا پوری قوم کے لیے کہ ہماری کیا پلاننگ ہوتی ہے سڑکوں کے حوالے سے. ایک عام انسان کی بھی جان کی اتنی ہی ویلیو ہے جتنی کسی بڑے آدمی کی, اور یہ ان حادثوں میں قیمتی جانیں نقصان ہوتی ہیں. جی دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ سردار صغیر صاحب مرحوم ایک عظیم انسان تھے اور یہ حادثہ بہت عظیم ہے. انہوں نے زندگی میں بہت سال اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کی ہے اور پارٹی پالیٹکس کی ہے, لیکن ان کی زندگی کے جو کامیاب 10 سال گزرے ہیں وہ ہم نے اکٹھے گزارے ہیں. یہ حادثہ سڑکوں کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, وہ حادثات تو جہاں سڑکیں بہت اچھی ہیں, ہماری طرف دنیا کے موسٹ ڈیولپڈ نیشن ہیں, ان کے یہاں بھی حادثات ہو جاتے ہیں اچھی سڑکوں پر بھی. لیکن یہاں پہ ایک بڑے پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے, اور یہ منگل ڈیم کا پروجیکٹ ہو, یہ نیلم جیلم پروجیکٹ ہو, یہ آزاد پتن پروجیکٹ ہو, کروڑ پروجیکٹ ہو, جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے ہماری اپروچ اگر تھوڑی سی بہتر ہوتی, جو آبادیاں ڈسلوکیٹ ہوتی ہیں ان کو پہلے آباد کرنا چاہیے, منصوبہ بعد میں شروع کرنا چاہیے.
جو سڑکیں ڈسٹرب ہوتی ہیں ان کو پہلے ٹھیک کرنا چاہیے, پختہ کرنا چاہیے اور کام بعد میں کرنا چاہیے. یہ سڑک پر تو عام طور پر بھی ٹریفک جیم رہتی ہے اور بارش میں تو خدا کی طرح لوگ بڑی تکلیف سے گزرتے ہیں. تو یہ ہماری بہت عجیب و غریب قسم کی پلاننگ ہے کہ جس میں ہم پہلے کام شروع کرتے ہیں, سڑکیں خراب کرتے ہیں. حالانکہ یہ متبادل سڑکیں بنا کے یہ ارب ہار روپے کا کام ہے اور اس سے چند کروڑ روپے کی سڑک پہلے بنائی جا سکتی ہے, اچھی سڑک جس سے عام لوگوں کو تکلیف نہ ہو. نمبر 1 اور نمبر 2 وہاں پہ کوئی ٹریفک سگنل کا انتظام کرنا چاہیے. میں تو اپنے دور حکومت میں اس بات پر بھی غور کرتا رہا ہوں کہ ہمارے جو اچھے بڑے کانٹریکٹر ہیں جو سلائڈ پہ کام کرتے ہیں روڈ پہ, ان کے پاس بھی ریٹائرڈ پولیس کے ٹریفک پولیس کے بندے ہونے چاہیے, واقعی ٹاکی سیٹ ہونا چاہیے. یہ ٹریفک لائٹ آٹومیٹک ہوتی ہے, آپ کو بجلی کی تاروں کی ضرورت نہیں پڑتی, وہاں پر ایک کھمبا کھڑا کرنا ہے اس میں چل پڑتے ہیں اور ریڈ گرین لائٹ ہوتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا افسوسناک ہے کہ منگلا ڈیم میں ہم نے لوگوں کو آباد بعد میں کیا اور بے گھر پہلے کیا. اسی طرح یہ کروڑ میں 1000 پتن میں جنہوں پہ کام کر رہے ہیں, تو ہم اگر اچھی منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ دنیا جہاں میں ہوتی ہے, اس کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے متبادل راستوں کا انتظام کرتے اور تاکہ عام آدمی کو تکلیف نہ ہوتی اور جیم بناتے. تو بہرحال یہ بات اپنی جگہ بڑی تکلیف دہ ہے اور اس کا ازالہ مستقبل میں ہونا چاہیے. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب, ہم جو آج ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ روڈ انجینئرنگ, جیسا کہ آپ نے بات کی کہ ٹریفک انجینئرنگ ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے, وہ یہاں پہ ہمارے نہیں کی جاتی, اس پر کچھ بھی ٹکا بھی خرچ نہیں کیا جاتا. ایس ڈی ایم اے کا ادارہ ہے, وہ بھی ہمارا ادارہ تو موجود ہے لیکن کام اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس کی کلئی کھل گئی ہے. دوسری طرف آج ایک بل ہے اسمبلی کے اوپر جو ہے ٹیبل کیا جا رہا ہے, جس میں سابق ممبران اور سابق وزیر اعظم اور دیگر جو لوگ ہیں وہ اپنی مراعات میں خود ہی اضافہ کر رہے ہیں. کیا آپ اس پہ کمنٹ کریں گے سر, یہ عمل کیسا ہے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کی اگر آپ بات کرتے ہیں, اگر آپ کا اشارہ ان کی طرف ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے وہ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں کس تیزی کے ساتھ مختلف قسم کی قانون سازی کی گئی ہے, کس تیزی کے ساتھ آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کس طرح عدلیہ کے بحران کو مزید پیچیدہ بنانے کے لیے سلسلہ ہوا ہے. تو کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. عام آدمی کو چاہیے کہ کورونا میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کی دیکھ بھال کی جائے, آزاد کشمیر میں میڈیکل لیبز ہیں ان کی بہتری کے لیے کام کیا جائے, آزاد کشمیر میں اسکول کالج ویرانوں کے لیے کام کیا جائے. میں اسمبلی ممبران کی اور عوامی منتخب نمائندوں کی برات کے معاملے میں کوئی میں زیادہ معترض نہیں ہوں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ہمیں ایک توازن قائم رکھنا چاہیے کہ سوسائٹی میں عام طور پر کیا سلسلہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں عام آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے. سردار خالد رحیم صاحب نے جو آزاد کشمیر اسمبلی کی ممبران کی تنخواہ میں اضافہ ہوا, برات میں اضافہ ہوا, ان نے وصول کرنے سے قبول کر لیا. چنانچہ ان کے ساتھ 70 لاکھ روپے سے زیادہ اس وقت بھی اسمبلی کے خزانے میں موجود ہیں. انہوں نے اس وقت وصول نہیں کیا. میری اطلاع کے مطابق ان کے بچوں نے بھی, حسن ابراہیم بھی وہاں موجود ہے, سردار حسن ابراہیم, انہوں نے بھی وصول نہیں کیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں دیکھنے والی ہے کہ برات یافتہ طبقے کی برات میں اضافہ, اسی لیے یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے یہ علامہ نے کہا تھا کہ خود بخود گرنے کو ہے پکے ہوئے پھل کی طرح, دیکھیے پڑتا ہے آخر کسی جھولی میں فرنگ. اسی وجہ سے دنیا میں سوشلزم کو, کمیونزم کو, اسلامی نظام کو, باقی نظاموں کو جو ہے ان پر غور لوگوں کرنے کا ضرورت پڑی ہے کہ مضبوط کو مضبوط تر, طاقتور کو طاقتور ترین, سرمایہ دار کو مزید سرمایہ دار بنائیں, برات یافتہ کو مزید برات دیں, اور عام آدمی جو برات سے محروم ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں, عام آدمی اس کی پریویلیج کیا ہے, اس کا حق کیا ہے, ایک ووٹر کی پریویلیج کیا ہے, ایک کامن مین کی پریویلیج کیا ہے, معذور کے لیے کیا کر رہے ہیں, بیوہ کے لیے کیا کر رہے ہیں, یتیم کے لیے کیا کر رہے ہیں, مسکین کے لیے کیا کر رہے ہیں, ڈیسٹیچیوٹ کے لیے کیا کر رہے ہیں. یہ ہمارے زلزلے کے متاثرہ لوگ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں جن کے گھروں میں معذوروں کے ٹائلٹس نہیں ہیں. یہ بھی ان کی تعداد سارے آزاد کشمیر میں 100 ہوگی, 200 ہوگی, میں نہیں کہتا کہ ہزاروں کی تعداد میں, لیکن اگر صرف ہم 10-15 سال سے معذور لوگ جو گھر والوں کے لیے کتنی بڑی اذیت کا باعث ہے ان کی موجودگی اور ان کو واش روم جانا وہ واش روم قائم کر رہے, ہم نے کیا تھا. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب, یہاں پر سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان آپ سے بات کریں گے. خدا صاحب, سب سے پہلے تو سمانی میں آپ کی جماعت کو ایک
راجہ عدنان رزاق کی شکل میں ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. کیا مزید بھی اس طرح کی خبریں مل سکتی ہیں؟ اور دوسرا میرا کوشچن سردار صاحب یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں بیشتر سڑکات کی جو حالت زار ہے وہ اچھی نہیں ہے. موجودہ حکومت کے دور میں اربوں روپے کی لاگت سے جو سڑکات کارپٹ کی گئی ہیں لیکن ٹریفک انجینئر کو انوالو نہیں کیا گیا, نہ تو موڑ کم کیے گئے اور نہ ہی کشادہ کیے گئے, جس سے حادثات میں اضافہ ہو گیا ہے. جولائی میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور یہ برسات کا موسم بھی ہے. اللہ نہ کرے ہم سردار اصغر صغیر چغتائی صاحب کی طرح کے کسی مزید حادثے کے متحمل نہیں ہو سکتے. اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ ایک تو راجہ عدنان رزاق کا آپ نے ذکر کیا, بہت شکریہ آپ کا. یہ راجہ رزاق صاحب وہاں زمانے کی بڑی طاقتور, مؤثر اور مقبول عوامی شخصیت ہے. انہوں نے اسمبلی میں نہ پہنچنے کے باوجود بھی اپنے عوام الناس کی بے پناہ خدمت کی ہے, اور ان کے صاحبزادے فرزند راجہ عدنان جو ہیں وہ بہت باصلاحیت, پڑھے لکھے ہونہار نوجوان ہیں, اور وہ باپ کا ورثہ سنبھالنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. اور وہ اکیلے بھی ہیں, میرا یقین ہے کیونکہ اپنے برادری قبیلے کے عزیز و اقارب کی بڑی تعداد میں لوگ ان کو جوائن کر رہے ہیں, اور سمجھنے قانون کے آنے سے بڑی قوت ملی ہے. اس طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور اس بات کی توقع بھی کرتے ہیں کہ باقی حلقہ جات میں بھی اس سے کی صفوں میں ابھی ایک دو دن میں آپ چکسواری میں دیکھیں گے کہ وہاں سے ذوالفقار صاحب کے ساتھ اور راجہ وزیر صاحب کے ساتھ بڑی تعداد ہے, ذوالفقار صاحب ان لوگوں کے ساتھ بڑی تعداد میں ہمارا قافلہ شامل ہو رہا ہے. یہ ہر جگہ چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے, مسلسل بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. جہاں تک یہ روڈ انجینئرنگ کا تعلق ہے, ویسے میں خود سے حکومت میں رہا ہوں, مجھے کوئی زیادہ بیجا تنقید مناسب نہیں لگی, لیکن جائز بات یہ ہے کہ جہاں ایک سے زائد مرتبہ ایکسیڈنٹ ہو وہاں کوئی پیش بندی ہونی چاہیے, وہاں کوئی تدارک ہونا چاہیے. یہ جس جگہ کی گاڑی نیچے گئی ہے وہاں پچھلے سال ایک ٹرک گیا ہے اور اسے 10 سال پہلے سمر کا ایک ٹرک گیا ہے. تو دونوں کے نہ گاڑیاں ملی ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی لائسنس ملی ہے اور نہ وہ نامہ نشان ملا ہے. تو اور وہاں اس طرح کے حادثے کی جگہ بھی نہیں ہے. اللہ کا خیر وجہ سے کوئی خراب ہے کہ بینک کے کنسٹرکشن کی وجہ سے. یہ روڈ انجینئرنگ جو ہے یہ ہمارا مستقل سبجیکٹ ہے, اور ہم نے آزاد کشمیر کی تمام سلائڈس کو میں نے UNDP کے ساتھ مل کے سروے کرایا تھا فلائٹوں کی تعداد والوں کی. اور آپ کو میں مثال کے طور پر کہتا ہوں تاکہ اس بات ریکارڈ بھی ہے کہ مظفر آباد سوگڑی میں فلائٹ تھی جس سے ہر سال 2 4 5 10 آدمی پتھروں میں مرتے تھے. تو وہاں میں نے بسوئی ٹنل بنوایا تھا, اور جب میں نے بسوئی ٹنل بنوایا تو آپ کا پروگرام ملک بھر میں سنا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کا یا پاکستان کے جو انجینئر ہمارے پاس موجود تھے, اس کی ویڈیو موجود ہوگی میری میٹنگ کی, ایک انجینئر اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہاں مسول ٹنل بن سکتا ہے. اس وقت میں نے اپنے دور میں بنوایا, آج تک وہ سلائڈ اس کے اوپر سے گزرتی ہے, اور 12 مہینے 365 سال کے راستہ کھلا ہوا ہے. اس کے بعد پھر ایک پہلا والا دوسرا بنا ہے جو آرٹیفیشل ٹنل ہے. تو یہ سلائڈ یہاں مستقل سلائڈ ہیں, جو مستقل قرض ہیں, مستقل بورڈ ہیں, اترائیے چڑھائیے ہیں, ان کو ٹھیک کرنا کسی بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. میں نون لیگ کو بیان نہیں کرتا, کوئی بھی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے, ہماری حکومت رہی ہے, ہم نے تو دونوں جو کام کا ذکر کرتے ہیں. ابھی نون لیگ کی حکومت کے پاس پیسے بھی کافی تھے, لیکن توجہ دینی چاہیے تھی. اور یہ ہمارا روڈ انجینئرنگ اور روڈ کا سروے اور اس کی جو نشست برخاست ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں فوراً توجہ دینی چاہیے. روڈ سائز ہیں لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہو گئے, ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب, سابق وزیر اعظم جموں کشمیر, آخری بات میں چاہوں گا کہ سردار صغیر چغتائی صاحب کی فیملی کے ساتھ ان کے جتنے چاہنے والے ہیں ان سے آپ کوئی بات ہوا کی ان لہروں کے ذریعے ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری راجہ حبیب اللہ خان کے توسط سے کہنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ کہہ سکتے ہیں. سردار صغیر خان صاحب نے اور بہت طویل جدوجہد کیا تھی, 40 سال اسٹرگل کیا پالیٹکس میں. وہ بطور انسان بڑے عظیم آدمی تھے, بطور سیاسی کارکن زبردست قسم کے دوربین معاملہ فہم سیاسی کارکن تھے. بطور پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ کے آداب و قواعد سے واقف, پوری جوڑ بندی استقامت اور پوری مبنی پر معلومات گفتگو کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے. اور بہت مشکل حالات میں جو ہے یہ نبے کے مہاجرین کے لیے ساری اسمبلی ایک طرف تھی اور سردار صغیر خان صاحب کا ڈائسینٹنگ نوٹ ایک طرف تھا. وہ بہت دیندار شخص تھے, نماز روزے کے پابند شخص تھے, مستقل مزاج شخص تھے, مخلص شخص تھے, دیانتدار شخص تھے. ان کے مخالفین بھی ان کی اچھائی کا اعتراف کرتے ہیں اور ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں. ہم بہت دکھی ہیں, وہ فیملی ممبر کی طرح ہمارے ساتھ ہو گئے تھے. آپ نے دیکھا کہ چند روز اپنی زندگی کے 10-12 دنوں نے 12 دن ہم سے جدا گزارے. تو اس دوران کے انٹرویو کو آپ دیکھیں تو وہ کس طرح کس احترام سے میرا نام لیتے ہیں کہ جی میں قائد
मोहतरम का दिली एहतराम करता हूँ। ये मेरे लिए वो अल्फाज उनके इसी तरह मेरी फिजा में गूंज रहे। जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब, आपने कीमती वक्त दिया, गुफ्तगू की, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका। शाहिद साहब आपका, शाहिद साहब का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, क्या कहते हैं आप इस पे? देखें जी, सरदार अतीक अहमद खान साहब का और उनका एक तवील सियासी सफ़र है जो उन्होंने इकट्ठे गुजारा। एहतराम का रिश्ता था। फिर जब ये इन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया तो बड़े बोझल दिल के साथ इन्होंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बावजूद जो वो इनका एहतराम का रिश्ता था, ये अंसार साहब करैक्टर होता है, इंसान मर जाता है, चला जाता है दुनिया से, लेकिन जो अच्छा करैक्टर है वो हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहता है, और आज भी वो हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। और जब तक हम अल्लाह ने हमें जितनी ज़िंदगी दी है हम उन्हें अच्छे अल्फाज में याद करते रहेंगे। इसलिए करैक्टर जो है एक बड़ी चीज़ होती है, और बड़ा मैं समझता हूँ कि उन्होंने भरपूर वक्त गुजारा, और वो कहते हैं भरया मेला वो छोड़ के गए, अपने पीक पे गए। अल्लाह पाक अगरी के रहमत करे। सरदार अतीक अहमद खान साहब का वो बहुत एहतराम करते थे। जी जी, ये खुद वो बता रहे हैं, देखेंगे कि जो मजबूरी से या जैसे भी फैमिली का इशू था कि उनको मतलब पीटीआई अपने भतीजे के साथ जाना पड़ा, लेकिन उनका दिल जो था वो सरदार अतीक अहमद खान साहब के साथ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ बहुत जुड़ा हुआ था। और इन 10-12 दिनों में भी जो जुदाई के दिन थे, बज़ाहिर जुदाई के, वो अतीक साहब का नाम इंतहाई एहतराम और अदब से हमने खुद सुना जी। फिर जो दूसरा भी उन्होंने कोट किया है, वो देखें कि कोई कहते हैं ना, कोई लम्हा जो है वो कबूलियत का लम्हा होता है। अल्लाह, तो उन्होंने उसमें उन्होंने कहा कि बड़ी शख्सियात का जिक्र किया कि जो चली गई हैं, रल्त फरमा गई हैं। तो कहते हैं अब बारी या चकार की है या चार की है, या चार की है या चकार की है। तो ये उनके अल्फाज थे उस वक्त, वो शायद तहत शऊर में क्या चीज़ थी। बिल्कुल जी, इस पे हम बात कर रहे हैं, और जो बातें सरदार अतीक अहमद खान साहब ने रोड इंजीनियरिंग के मुतालिक की हैं, सड़कों की प्लानिंग के हवाले से की हैं, और साथ मेंबरान की, और ये जो हमारे मुक़्तदर तबकात जिनको शायद हम कहते हैं, ये अपनी मरात में जो इजाफ़ा कर रहे हैं, जो अपनी वो पेंशन टाइप चीज़ होती है उसमें इजाफ़ा कर रहे हैं, उस पर भी सरदार अतीक अहमद खान साहब ने बात कर दी कि जो नॉन गज़टेड गरीब लोग हैं, मुलाजमीन हैं सरकारी, जिनकी तनख्वाहें कम हैं, पुलिस की जैसे आप ले लें जी, पुलिस की इस वक्त कुछ इजला के अंदर, कुछ शहरों के अंदर सुना है कि काम छोड़ हड़ताल के ऊपर पुलिस चले गए। पुलिस इस वक्त जो है वो एहतजाज पे है। ये भी पहली दफ़ा हुआ है रियासत में पहली दफ़ा। जी हाँ, ये डिसिप्लिन फोर्स होती है, इसमें एहतजाज का कोई सवाल, लेकिन यह है कि जब अगर आप उन्हें उनकी जो जायज़ ज़रूरियात हैं जब आप उन्हें पूरा करेंगे तो शायद फिर ये नौबत ना आए। 34 रुपये एक दिन के एक पुलिस के एक मुलाजम को दिए जाते हैं कि तुमने 3 टाइम खाना खाना है। 34 रुपये में राय से कौन सा खाना मिलता है? खाना तो नहीं मिलता, धक्के ही मिलते हैं खाने के लिए धक्के भी नहीं। 34 रुपये तो जहाँ बैठे हुए यहाँ जो बकारी हैं वो भी कहते हैं हमें पाउंड में वो भीख मांगते हैं, तो और पुलिस 10-20 रुपये नहीं लेते। ये पुलिस के मुलाजमीन, छोटे मुलाजमीन, छोटा कोई नहीं होता, अल्लाह की ज़ात बड़ी है, हम सब मतलब जो हैं सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं, लेकिन वो मुलाजमीन जो नॉन गज़टेड जिनको हम कहेंगे, जिनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं, उनकी आप तनख्वाहों में इजाफे का बिल पेश कर देते हैं। ये क्या बात इन्होंने की है? चलें, इस पे मजीद हम बात करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेहमान की तरफ। जी सामीन, इस वक्त हमें बड़ी शख्सियत, बड़ी सियासी शख्सियत जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब ज्वाइन किया है। जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, ये जो हादसा पेश आया है सरदार सगीर चुगताई साहब का, इस हादसे पे क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार सगीर चुगताई जो है वो बहुत ही नफीस किस्म की शख्सियत है, और मैं ये समझता हूँ कि चूँकि हम इकट्ठे रहे असेंबली में, ये पिछले 5 साल में मेरे साथ ही ऑपोजिशन में बैठते थे, एंड ही वाज अ ब्रिलियंट पार्लियामेंटेरियन। हमेशा हक और सच की बात करते थे, और मुझे इंतहाई दुख और अफसोस है कि वो हमें मौजूद नहीं रहे और एक अमरनाक हादसे में शहीद हो गए। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कर जन्नत फिरदौस में जगह दे, उनके ख़ानदान को जो है वो सब्र जमील अता फरमाए, और वो जो रिकवरी प्रोसेस है वो जितना जल्दी वो मुकम्मल हो ताकि उनकी तदफीन हो सके। जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, आप चूँकि हुकूमत में भी रहे, अपोजिशन को भी आपने लीड किया, आप क्या समझते हैं कि ये जो आज़ाद कश्मीर में सड़कें बनाई गई हैं, SDMA का एक डिपार्टमेंट खड़ा किया गया, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्या ये सड़कें वाकई इतनी प्रॉपर सड़कें हैं? इनके साथ ऐसे क्या वहाँ पे सेफ्टी वॉल्स बनाई गई हैं
کہ جو ایک عام آدمی کو یا جو بھی بندہ سڑک پہ ٹریول کر رہا ہے حادثے کی شکل میں گاڑی اگر بے قابو ہوتی ہے اس شکل میں اس کی حفاظت کر سکیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے سر؟ نہیں، اس معیار پہ نہیں بنائی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے تھا. یہ شاید یہ حادثہ اس طرح نہ ہوتا اگر کوئی سیفٹی والز ہوتی تو پیراپٹس یا سیفٹی والز یا کوئی اسی طرح کا باؤنڈریز ہوتی تو، لیکن یہ نہیں ہو سکا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جو ہے نا وہ حکومت کو چاہیے، جو بھی حکومت آئندہ آئے گی، اگر ہماری آئی تو ہم انشاءاللہ اس کو انشور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سارے جو روڈز ہیں جو دریا کے کنارے ہیں ان پہ جو سیفٹی والز بنائی جائیں. مطلب اب یہاں پہ چودھری یاسین صاحب آپ بھی ظاہر ہے کہ اہل دل ہیں اور کافی جگہوں پہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ اپنے پاکٹ سے پیسے خرچ کر کے غریب لوگوں کی مدد کرنے کی آپ کوشش کرتے رہتے ہیں. اللہ آپ کو مزید اجر بھی دے اس کا، اور مزید اللہ تعالیٰ اپنا فضل بھی کرے آپ پہ. اب سردار تنویر الیاس جو کہ ان کے بھتیجے ہیں سردار صغیر چغتائی صاحب کے، انہوں نے کہا جی میں آزاد پتن سے لے کے اپنے علاقے تک یہ سیفٹی وال بنا دوں گا. کیا یہ کام ریاست کے اور حکومت کے کرنے کے نہیں ہے سر؟ یہ حکومت کے کرنے کے ہیں، اور اگر کوئی مخیر شخص کرتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اصولاً تو یہ حکومت وقت کو کرنا چاہیے. یہاں پہ چودھری محمد یاسین صاحب، راجہ حبیب اللہ خان سینئر تجزیہ کار آپ سے سوال کریں گے. چودھری محمد یاسین صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو ہے ترقیاتی اور بلدیاتی اداروں سے تو ایڈمنسٹریٹر ہٹا دیے گئے ہیں، لیکن اس وقت بھی لبریشن سیل میں جو ہے وہ مراعات یافتہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ثوابدیدی عہدوں پہ تھے. اسی طرح زکوٰۃ کمیٹیوں میں بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس اور جو الیکشن کمیشن کے اب تک کے اقدامات ہیں اور ضابطۂ اخلاق ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے فی الفور جو ثوابدیدی عہدوں پہ جو ڈسٹریشنل پوسٹ ہیں ان سے جو لوگ ہیں ان کو ہٹا دینا چاہیے. اور اگر حکومت نہیں ہٹاتی تو میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشنر کو چاہیے، چیف الیکشن کمشنر صاحب کو، کہ وہ فوری طور پر اقدام کریں تاکہ وہ انتخابات پہ انفلوئنس نہ کر سکیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہاں پہ سر ایک اہم سوال ہے، اسمبلی کے اندر ایک قانون ٹیبل کیا جا رہا ہے کہ جس میں موجودہ وزیر اعظم صاحب اور ممبران اسمبلی جو ہیں وہ اپنی ہی تنخواہوں میں اور مراعات میں سابق ہونے کی صورت میں اضافے کا بل پاس کر رہے ہیں. سر اس پہ آپ کا کمنٹ کیا ہوگا؟ یہ غلط ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ عام غریب آدمی جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، اور جو اسمبلی کے ممبران ہیں یا وزیر ہیں، پرائم منسٹر ہیں، وہ اپنی مراعات جو ہے وہ تنخواہ بڑھا رہے ہیں. میں پچھلی دفعہ بھی یہ جب حکومت مرض وجود میں آئی تھی اس وقت بھی ہم نے جو ہے وہ کہا تھا کہ یہ نہ کریں، تو انہوں نے تنخواہیں جو ہے وہ ایم ایل ایز کی اور منسٹروں کی، پرائم منسٹر نے جو ہے وہ اپنی کوئی 10 لاکھ روپے بیسے کر لی تھی. تو یہ بالکل غلط عمل ہے. میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسے جو ہے یہ پیسہ جو ہے یہ عام غریب لوگ جو ہے ان پہ خرچ کیا جانا چاہیے، ان کی فلاح بہبود کے لیے. یہ کورونا وائرس سے جو ہے وہ لوگ علاج معالجہ جو ہے ان کا اس طریقے سے نہیں ہو سکا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا. تو یہ زیادہ جو ہے ہیلتھ پہ جو ہے یہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ لوگ اپنی مراعات اور تنخواہیں بڑھاتے پھریں. آخری بات سر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت جو ہے، اگر آپ کی 2 سیٹوں کی ہم بات کر لیتے ہیں، دونوں جگہوں پہ آپ کا بڑا فقید المثال قسم کا استقبال بھی ہوا. لوگوں نے بڑا محبت کا اظہار کیا، باوجود شدید گرمی کے لوگ بڑی تعداد میں آپ کو ملنے آئے، اکٹھے ہوئے آپ کے ارد گرد. پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن جا رہی ہے سر موجودہ انتخابات میں؟ سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کی پوزیشن دن بدن مضبوط ہو رہی ہے، پارٹی کی بھی اور آپ کی بھی. جی جنید صاحب، میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی ہی پروگریسو سوچ کی پارٹی ہے جو نظریات اور افکار پہ کام کی تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے. اور یہی پارٹی جو ہے جتنے اس ملک میں پاکستان میں لے لیں، آزاد کشمیر میں جتنے بھی بڑے میگا پروجیکٹ لگے ہیں، بڑے کام ہوئے ہیں، وہ سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے ادوار حکومت میں ہی ہوئے ہیں. تو آزاد کشمیر میں پچھلا جو دور حکومت تھا ہمارا 2011 سے 16 تک، وہ ایک تعمیر و ترقی کا سنہرا دور تھا. اور ہم نے 3 میڈیکل کالج دی، ہم نے 5 یونیورسٹیاں دی، ہم نے آزاد کشمیر کی سارا جو روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ سارا ٹھیک کیا. اور یہ حکومت جو اس وقت ہمارا بجٹ جو ہے وہ 10 ارب روپیہ تھا ڈیولپمنٹ کا، اس حکومت کو جو ہے 25 ارب روپیہ ملا ہے. تو یہ 5 سالوں میں اب 100 ارب سے زیادہ ان کو پیسہ ملا ہے، لیکن گراؤنڈ پہ کوئی پیسہ، کوئی میگا پروجیکٹ نظر نہیں آ رہا. تو لوگ سمجھدار ہیں، اچھے اور برے کی تمیز جانتے ہیں. پیپلز پارٹی ہی جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کی ضامن ہے،
اور پیپلز پارٹی پاکستان کے چاروں صوبوں کے اتحاد کی ضامن ہے، پاکستان کی بقا کی ضامن ہے، اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے ذات کشمیر کے اندر جو ہے وہ پوزیشن بہت مضبوط ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں نمبر 1 پوزیشن جو ہے پیپلز پارٹی کی اللہ کے فضل و کرم سے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 3 سال ہو گئے ہیں، مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں سے بات کر رہی ہے، لوگوں کا، غریب آدمی کا جینا جو ہے مشکل ہو گیا ہے مہنگائی کی وجہ سے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، تو نون لیگ جو کہ 5 سال لوگوں نے دیکھ لیے، اور پیپلز پارٹی انشاءاللہ میدان مارے گی، اور ہم ایک صاف شفاف حکومت بنا کے تعمیر و ترقی کا جو سفر رکا تھا 2016 میں انشاءاللہ اثر نو دوبارہ شروع کریں گے۔ یہاں پہ سردار صغیر چغتائی صاحب، ان کے چاہنے والے، ان کی فیملی گریوڈ ہے، اس وقت دکھ کے عالم میں مبتلا ہے۔ چودھری محمد یاسین صاحب، آپ بڑی شخصیت ہیں، ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ہوا کی لہروں کے ذریعے؟ میں سردار صغیر چغتائی کے خاندان کے اس دکھ میں ان کا برابر کا شریک ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر سردار صغیر چغتائی صاحب کو جنت فردوس میں جگہ دیں، اعلیٰ مقام دیں، اور ان کے خاندان کو یہ دکھ برداشت کرنے کی ہمت و استقامت دیں۔ جناب چودھری محمد یاسین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے، اور آپ جو اچھی وشز کا اظہار کرتے ہیں غریب عوام کے لیے، اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے۔ بہت شکریہ۔ راجہ حبیب اللہ خان صاحب، چودھری یاسین صاحب نے دیکھیے کتنے اسٹریٹ انداز میں بات کی ہے۔ ایک تو یہ جو پبلک سمجھیے انٹرسٹ کا ایشو ہے، کہنے لگے جب پہلے بھی تنخواہوں میں اضافہ کرنے لگے تھے مراعات میں نے تب بھی کہا تھا کہ نہ کریں، غریب آدمی کا خیال کریں، اور اب بھی انہوں نے کہا کہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ مخالفت کرتا ہوں۔ یہ اسے بالکل اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں انصر صاحب، ایک طرف جو ہے وہ روح اور جسم کا جو رشتہ ہے برقرار رکھنا ایک عام آدمی کے لیے محال ہو چکا ہے، اور دوسری جانب جو ہے جو مراعات یافتہ طبقے ہیں پہلے سے ہی، اور لوگ سڑکوں پہ مر رہے ہیں، حادثات ہو رہے ہیں، کن کرونا کی وجہ سے لوگ کتنا سفر کر رہے ہیں، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں وہ جو ترقیاتی بجٹ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ڈائیورٹ کر دینا چاہیے تھا لوگوں کی امداد کے لیے، بجائے اس کے وہ اپنی مراعات میں جو ہے وہ صدر، وزیر اعظم، وزراء، ممبران اسمبلی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی چھوٹی سی بات ہے، ایسا نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ اور جو انہوں نے تنقید کی ہے، بالکل یہ انہوں نے جو عوام کی دکھتی ہوئی رگ ہے اور عوام کی انہوں نے نمائندگی کی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ایک بڑی اہم بات جو انہوں نے کی ہے کہ اگر کوئی مخیر آدمی عوام مفاد عامہ کے لیے صدقہ کے طور پہ کوئی کام کر دیتا ہے، جیسے ہم سنتے ہیں کنواں کھدوا دیا، کوئی اور کام کر دیا، تو وہ اچھی بات ہے۔ جی جی، لیکن ریاست کا کام جو ہے وہ تو ریاست نہیں کر رہی، ریاست کو تو ماں کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، دیکھیں انصاری صاحب، ایک طرف تو مراعات میں اضافہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو کمپیوٹرائزڈ ڈرائیونگ لائسنس تھے، ایک عام آدمی جو ہے اسے وہ جاری نہیں ہو رہا۔ یہ آپ ایک بہت بڑے اسکینڈل کی طرف اشارہ کرنے لگے ہیں۔ تو یہ ایک یونیورسٹی کے ساتھ یہاں معاہدہ، میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بڑے اچھے طریقے سے بنا کے دے رہی تھی جی جی، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک سوچ بہت ہی یہاں کے جو ایس ایس پی ہیں راجہ عرفان سلیم صاحب، ان کی اچھی سوچ تھی، اس میں بہتری آ رہی تھی۔ پہلے تو یہ تھا کہ یہاں رواج کے آدمی سعودی عرب بیٹھا ہوا اور پہلے وقتوں میں اور اس کا لائسنس یہاں سے بنوا کے بھیج دیتے تھے، اس طرح کا ہوتا تھا، کئی معذور لوگوں کو جاری ہو جاتے تھے۔ اب کم از کم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لائسنس کا ایک پروسیس شروع ہوا، لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ جو یونیورسٹی کو کنٹریکٹ دیا گیا وہ جو ہے وہ بالکل معاملہ ہینگ ہو کے رہ گیا، اور اس میں ابھی مزید بے شمار بہتریاں لانے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے وہ حادثات کو، مطلب سمپلی یہ ہے کہ اس میں ایک تھرڈ پارٹی انوالو ہو گئی، اس کو ٹھیکہ دیا گیا، اور ٹھیکہ جو ہے وہ میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے زیادہ قیمت پہ، کافی زیادہ قیمت پہ اس کو ایلوگیٹ کیا گیا، اور وہ کمپنی ابھی تک نظام ہی کئی ماہ سے نہیں بنا سکی کہ ہم نے لائسنس کیسے بنانی ہے، یہ پورا پروسیس رکا ہوا ہے۔ جی ہاں، تو یہ انصاری صاحب اس طرح کے جو بنیادی مسائل ہیں ان پہ توجہ دینے کی بجائے جو ہے، جی چلتے ہیں ہم اپنے آخری مہمان کی طرف، اور چند منٹ ان سے ہم بات کرتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے۔ چلتے ہیں آخری گیسٹ کی جانب۔ جی سامعین، پہلے آپ نے گفتگو سنی سردار عتیق احمد خان صاحب کی، پھر آپ نے چودھری یاسین صاحب کی گفتگو سنی، اب ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر حکومت جناب چودھری محمد سعید صاحب نے۔ چودھری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب چودھری محمد سعید صاحب، سردار صغیر چغتائی صاحب کا جو حادثہ ہے،
اس پہ آپ کے قلبی جذبات کیا ہیں؟ شکریہ جنید. میرے نہیں پورا آزاد کشمیر سوگوار ہے. وہ ایک اعلیٰ پائے کے سیاستدان اور ایک بڑے منجے ہوئے پارلیمنٹیرین تھے. میں پارلیمنٹ میں ان کو دیکھتا رہا, اسمبلی کے اندر ان کا ایک بڑا پازیٹیو رول رہا, جس کی کمی آنے والے وقتوں میں سارا آزاد کشمیر محسوس کرے گا. اس پہ میں ان سے اور ان کے دوست احباب سے, ان کی فیملی سے تعزیت کرتا ہوں, اور مجھے خیال ہے کہ حکومت آزاد کشمیر اپنی پوری ایفرٹس کر رہی ہے کہ ان کی باڈی کو ریکور کیا جا سکے جلد از جلد. جناب چودھری محمد سعید صاحب, یہاں پہ چونکہ ساتھ ہم سید چغتائی صاحب کے اس اندوہناک سانحے پہ بھی بات کر رہے ہیں اور الیکشن کی اپ ڈیٹس بھی ظاہر ہے ڈسکس کرتے ہیں. آپ اپنے حلقے کے حوالے سے جو LA3 میرپور ہے, اس حوالے سے کیا بتائیں گے؟ آپ کی کیمپین کیسی جا رہی ہے, سلسلہ کیسا جا رہا ہے؟ جو آپ نے کام کیے ہیں پبلک اس حوالے سے کیا آپ کی اس ایفرٹ کو تسلیم کر رہی ہے؟ کیا ہے آپ کا اس حوالے سے نقطہ نظر؟ انصاری صاحب, بڑا اوور ویلمنگ رسپانس ہے. میرپور کے لوگوں نے کوئی 30-35 سال بعد شہر میں ترقی ہوتے دیکھی ہے, اور وہ اس کا تسلسل چاہتے ہیں. ہمارے سیاسی مخالفین بوکھلائے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور بعض جگہوں پہ میرے حوالے سے, میرے خاندان کے حوالے سے بعض نازیبا باتیں بھی لکھتے ہیں. میرے بھائی کے سلسلے میں بالخصوص نے کہا کہ شاید ہمارا کوئی میرا اس سے جھگڑا ہوا. میرے بھائی اور میرے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی, اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور زندگی دے. کبھی تو اس نے مجھ سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی. یہ جو لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ایسی باتوں سے پرہیز کریں. انتخابات پرامن ماحول میں ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ناجائز الزامات کی بوچھاڑ سے باہر نکل کر میرٹ کی بنیاد پر ہونے چاہیے, کارکردگی کی بنیاد پر ہونے چاہیے. جو 5 سال میں, ابھی پچھلے 2 سال ہمارے جو سیاسی مخالف ہیں ان کو اسمبلی وہ جو ہے مینڈیٹ ملا, وہ کیسے ملا اس کے سلسلے میں نہیں بات کرتا, لیکن اس مینڈیٹ کو آپ اپنے کیمرے کی آنکھ سے بھی دکھا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. 2 سال میں ان کی جانب سے میرپور شہر میں شاید کوئی ایک ضلع بھی نہیں لگا. تو یہ ہم نے جو یہاں ترقی کا سفر شروع کیا تھا, لوگ اس کے جاری رکھنے کے بہت خواہاں ہیں, اور انشاءاللہ 26 جولائی کا جو سورج ہے وہ ہماری فتح کے ساتھ شروع ہوگا انشاءاللہ. جناب چودھری محمد سعید صاحب, یہاں پر سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. چودھری محمد سعید صاحب, آج ٹیکنالوجی کا دور ہے اور سمندر سے تیل نکالا جا رہا ہے, ٹائٹینک برآمد ہو جاتا ہے, اور بدقسمتی سے جو سانحہ ہوا ہے سردار صغیر چغتائی صاحب کا, آج 5واں روز ہے. نہ ڈبل کیبن گاڑی مل رہی ہے, نہ 3 قیمتی انسانی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ مل رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں یہ کہاں پہ یہ خلا ہے, کس طرح سے یہ پورا کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے حادثات کا تدارک بھی ہو سکے, اور اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ ریکور بھی کیا جا سکے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریور سائڈ روڈ ہیں ان کی ریور سائڈ پہ فینس ہونی چاہیے, جس سے گاڑیاں جو ہیں اس طرح نیچے جانے سے بچ سکیں. جو انسانی جان ہے بہت قیمتی ہے, اور اس فینس کی کوئی قیمت نہیں ہے. آزاد کشمیر میں روڈ انفراسٹرکچر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے بہت بہتر کیا. میں سمجھتا ہوں شاید یہ کوئی کمی رہ گئی ہے کہ روڈ سائڈ فینس نہیں ہے, جو از حد ضروری ہے قیمتی جانوں کو بچانے کے لیے. جہاں تک ان جو باڈیز ان کی ریکوری کا ایشو ہے, اور وہ کیونکہ پانی جو ہے وہ ایک خاص طاقت کے ساتھ چلتا ہے اور اس کی خاص گہرائی ہے. میری اطلاع کے مطابق کوئی 8 مہینے پہلے وہاں پر ایک ٹرک گرا تھا سیمنٹ سے لدا ہوا, جو آج تک نہیں ملا, اور شاید کوئی یا گہرائی زیادہ ہے یا کچھ اور معاملہ, میں اس کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ ایشو ہے. آج کل سیزن ہے, گرمی پڑ رہی ہے, پانی بھی زیادہ ہے, تو شاید دقت پیش آ رہی ہے, لیکن ہماری دعا کی جلد ریکور ہو تاکہ ان کے گھر والوں کو کچھ سکون آئے. جناب چودھری محمد سعید صاحب, اس وقت پورے آزاد کشمیر میں, پوری دنیا میں کشمیری پاکستانی بہن بھائی اور اسی طریقے سے آپ کے حلقے میں بالخصوص جو لوگ اس وقت آپ کو سن رہے ہیں, انہیں آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں آئندہ انتخاب کے حوالے سے, اپنے ووٹ کے اس مقدس یہ جو امانت ہے اس کے استعمال کے حوالے سے, تو آپ اپنا پیغام تفصیل سے دے دیجئے. میرا لوگوں سے صرف یہی گزارش ہے کہ اپنے حق کا دیانتدارانہ استعمال کریں. آپ
کارکردگی کو دیکھیں آپ، اپنے مسائل کے لیے جو ہیں یہاں ان کے حل کے لیے جس کو بہتر سمجھتے ہیں. ہمارا ماضی جو ہے وہ بہت مختصر ہے، سیاسی ماضی، کوئی 3 سال 3.5 سال حکومت میں رہا میں، اور اس کے بعد الیکشنز ہو گئے، جو بائی الیکشنز ہوئے. اس سے پہلے جو 30 سال ہیں ان کو دیکھ لیں، لوگ موازنہ کر لیں، اور ان 3 سالوں میں جو بڑی ڈیفیشنسیز تھیں کانسٹیٹوئنسی کے اندر، وہ پینے کا صاف پانی تھا جو آج الحمدللہ ہر شخص کو اویلیبل ہے، ہر گھر کو اویلیبل ہے. بجلی کی بہت بڑی جو امبیلنس تھا، وہ جو ٹرانسفارمرز نہ ہونے کی وجہ سے، وہ بڑی تعداد میں جنہیں 1947 سے لے کے 2016 تک جتنے ٹرانسفارمرز لگے ہیں ڈسٹرکٹ میرپور میں، اتنے ان 5 سالوں میں لگے ہیں. اسی طرح روڈ انفراسٹرکچر کو بہت بہتر کیا گیا ہے. میرپور کے اندر آپ سڑکوں کو دیکھ لیں، ابھی بہت ساری مکمل ہونی ہے جو پائپ لائن میں ہیں، جن کے پیسے اور ٹینڈرز ہو چکے ہیں. اس میں علامہ اقبال روڈ ہے، میاں محمد روڈ ہے، کوٹلی روڈ ہے، کسال روڈ ہے، یہ ساری مکمل ہوں گی تو شہر کا نقشہ بدل جائے گا. اس کے اوپر لائننگ ہونی ہے، اس کے اوپر کیٹائز لگ رہے ہیں. اسی طرح ہیلتھ فیسلٹیز کو، صحت عامہ کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا. جہاں فری دوائیاں کی وہاں ڈائلیسس سینٹر کو پیسے دیے، اسپتال کی نئی بلڈنگ بنائی. آج جب کووڈ آیا، یہ نئی بلڈنگ نہ ہوتی، یا زلزلہ آیا تھا نئی بلڈنگ نہ ہوتی، تو شاید ہم کوپا بھی نہ کر پاتے اس مشکل سے. ایجوکیشن انفراسٹرکچر ہے، کالجز، اسکول، عمارتیں، بسز، یہ سب چیزیں فراہم کی جو ہمارے لوگوں کی ضرورت تھی. ایک آخری سوال کا جواب دے دیں، یہ بتائیں کہ چند ایک لوگ جو کہ